دوستو آداب عرض ہے، میں انیس احمد خان ہند وائس سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ ہیں صحافی صوفی انیس درانی صاحب، اردو کے بہت پرانے صحافی ہیں، ان کا کالم بھی آتا ہے کئی اخباروں میں۔ انیس صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اس کارکرم میں، پروگرام میں ہند وائس کے۔ ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو مسلم قیادت ہے، جو بابری مسجد کے جب کیس چل رہا تھا اس معاملے میں بہت آگے آ رہی تھی، اور کئی اور معاملوں میں آگے آ رہی تھی، لیکن اس کے بعد دلی میں دنگے ہوئے۔ دلی میں نہیں، ساؤتھ میں بھی ہوئے، کرناٹکا میں دنگا ہوا، ایک بہت زبردست دنگا ہوا ہے، وہاں بھی مسلمان ہندو، اور دلی میں تو ہوا ہی ہوا ہے بہت زبردست، لاکھوں ہزاروں قریب گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بے گناہوں کی بھی گرفتاری ہوں گی۔ بے گناہوں میں اس لیے کہوں گا ان کو کیونکہ وہ کورٹ سے چھوٹ کے آ رہے ہیں، مجھ سے بھی کورٹ جا رہے ہیں، کورٹ ان کو بری کر کے باہر بھیج رہا ہے، تو اس لیے میں کہوں گا کہ بے گناہ جو گناہ گار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تو آپ کی بھی رائے ہوگی۔ جب ایسے کرائسس قوم کے اوپر پڑا، مسلمانوں کے اوپر پڑا ہے، تو یہ جو قوم کے رہنما بنتے تھے بابری مسجد کے زمانے میں کہ اس کی زمین ہمیں ملنا چاہیے اور یہ ملنا چاہیے، اور ڈیلی تمام نیشنل ڈیلیز میں ان کی فرنٹ پیج پہ فوٹو چھپواتے تھے، چندے اکٹھے کر رہے تھے، آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ اور چاہے وہ جماعت علماء ہند ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایون تبلیغ جماعت کے اوپر اتنی بڑی آفت آئی، کوئی نہیں بولا۔ ہاں، اخباروں میں بیان تو آتے رہتے، آپ اخبار والے ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ بیان کیسے چھاپے جاتے ہیں، تو اس پہ روشنی ڈالیے کیونکہ آپ بہت قریب رہے ان سے کہ کیا مسئلہ ہے آخر۔ انیس صاحب، بیان دینا سب سے آسان کام ہے، اور ہندوستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو زیادہ تر لیڈرشپ ہے وہ اخباری بیان والی لیڈرشپ ہے۔ بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مسلمان لیڈر جو ہے کسی مسئلے پر سڑک پر اترا ہو، اس کی قیادت کری ہو جلوس کی۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے تک یہ ضرور تھا کہ جب اسرائیل کے اوپر کچھ حملہ ہوتا تھا، اسرائیل کے اوپر کوئی تنازع کھڑا ہوتا تھا، سرحدی تنازع ہوتا تھا، تو اس وقت بہت سارے مسلمانوں کی تنظیمیں سڑکوں پہ اترتی تھیں اور اتر کر احتجاج کرتی تھیں۔ خاص طور سے جمعے کے روز بہت لوگ جمع ہوتے تھے اور اپنا ایک جو گویا اپنی ناراضگی اور اپنے ساتھ جو ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ آپ نے دیکھیے کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بین الاقوامی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ سارے لوگوں کو ٹھنڈے ہو گئے، کچھ عمر کی وجہ سے، کچھ میں آپ کی یہاں بات کاٹوں گا کہ عمر، کسی آرگنائزیشن کی عمر بھی ہوتی، وہ تو جتنی بڑی جتنی عمر ہوتی چلی جاتی اتنی ہندی میں کہیں پریپک ہوتی چلی جاتی ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، تنظیم کی عمر نہیں ہوتی، لیکن جب تنظیم کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے جن کے گھٹنے خود نہ مڑتے ہوں، سمجھے، جو خود سیدھے بنا ڈنڈا ہاتھ میں لے کے، چھڑی ہاتھ میں لے کے چلتے نہ ہو۔ میں اصل میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ وہاں سے آج پہلے وہ ختم ہونا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ آج عالم یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، اسرائیل عرب کے فلسطینیوں کے ساتھ کچھ ہو جائے، اسرائیل کچھ بھی، ہندوستانی بھارتی مسلمان، میں وہیں آ رہا ہوں، تو وہ سب چیزیں اب کوئی احتجاج نہیں کرتا۔ وہی پرتو ہے اس کا کہ احتجاج کرنا ہی بھول گئے ہیں مسلمان، اور ان کی قیادت جو ہے وہ اس کے لیے بہت بڑی ذمہ دار ہے۔ جیسے میں نے شروع میں ہی بات کہی آپ سے کہ کوئی یعنی سڑک پہ نکلنے کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے، حالانکہ ڈیموکریسی کی بات کہی اس میں کہ ان کے گھٹنے نہیں مڑتے، نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے۔ تو مسلمانوں کی تنظیمیں جو جمعیت العلماء ہند، جماعت اسلامی، XYZ جو یہ ہیں، دو کے نام میں بار بار اسی لے رہا ہوں کہ سب سے بڑی تنظیمیں یہ مانی جاتی ہیں، تو ان میں نئی قیادت کیوں نہیں آتی ہے؟ یہاں چلتا ہے باپ سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، بیٹے سے بیٹا، کہیں ہو، چاہے مسجد کے امام کی بات ہو، چاہے ان تنظیموں کی قیادت کی، جبکہ یہ تنظیمیں عوامی تنظیمیں ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے، دیکھیے اگر آپ مثلا ایک تنظیم جمعیت العلماء ہند کو لے لیجئے،
جمعیت علماء ہند جو ہے جب تک اس میں زمین سے جڑے ہوئے علماء شامل رہے، مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد سعید صاحب، مفتی عتیق الرحمان صاحب، دسیوں ایسے لوگ ہیں جو مجاہد آزادی ہیں، تو وہ ہر تحریک میں شریک ہوئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ اس میں سلسلہ شروع ہو گیا کہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہونے لگی۔ مسلم تنظیمیں دو طرح سے کام کر رہی ہیں، ایک تو باپ سے بیٹے کو اولاد کو منتقل ہونے والی تنظیمیں، اس میں جمعیت علماء ہند بھی ہے، اور حتیٰ کہ یہ جو اپنے آپ کو جماعت اسلامی کہتے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ حالانکہ ان کو کہنے کا یہ ہے، کہنا ہے کہ صاحب وہ جو متمنی ہوتا ہے ہم اس کو نہیں بناتے، بلکہ جو بننا نہیں چاہتا اس کو ہم بناتے ہیں۔ لیکن پچھلے جو کیا قمری صاحب، عمری صاحب، تو وہ جو ہیں وہ 2 دفعہ صدر بنے، اور دوسری دفعہ بڑی مشکل سے ان کو جب یہ انہوں نے عہد کیا کہ اب دوسری ٹرم کے بعد تیسری ٹرم نہیں لیں گے، تب ان کو صدر بنایا گیا تھا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے، آپ دیکھیے جتنی آپ کے جو مسلم مشاورت ہے اس میں بھی یہ جھگڑے پڑے ہوئے ہیں؟ مسلم مشاورت میں بھی یہی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب جو ایک تو 2 باتیں ہو رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جو جس کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ مثلاً مسلم مجلس مشاورت کے اندر جو ایک سپریم گائیڈنس کونسل بنا لی گئی، ان کے کوئی آدمی اس میں 80 سال سے کم عمر کا نہیں تھا۔ اب بتائیے 80 سال کا عمر کا آدمی کیا کسی تنظیم کو چلائے گا؟ کیا کسی تنظیم آپ نے ابھی عرض کیا تھا سب سے پہلے کہ گھٹنے نہیں مڑتے ہیں، وہ قیادت کیسے کریں گے؟ وہ جماعت علماء ہند میں بھی ہے۔ ایک مجھے فیصلے کا علم ہے کہ مسلم مجلس مشاورت کے کسی مدعے پر، یہ جو آج جس حالت پہ مسلم مجلس مشاورت پہنچی ہے، کہ اس میں ان کی ایک عالم تھے، ان کی صاحبزادی نے جو ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے، مگر ان سے دستخط زبردستی پکڑ کے دستخط کروا لیے۔ تو اس طرح سے اچھا، اور دوسری تنظیموں پر آئیے، مثلا اس پر آئیے آپ، مسلم پرسنل لا بورڈ پر آپ جب، اور یہ بابری مسجد ایکشن کمیٹی پر آئیے، جی ان کو دیکھ لیجئے، ان سب کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو ایسی دینی تنظیمیں ہیں اس میں ملی کونسل ہے، یہ تمام تنظیموں میں یہ ہے کہ یا تو باپ کے بعد بیٹا اس کو ٹیک اوور کر لیتا ہے، اس لیے تو خاندانی میراث ہو گئی ہے۔ اس کی بھی وجہ جس طریقے سے مساجدوں میں ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہوا، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں وہ فلانے ادارے کا پڑھا ہوا ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، میں شیخ الحدیث رہا ہوں کسی بڑے دینی ادارے میں، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو باڈی بن رہی ہے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے لوگ گھسیڑ لوں، تاکہ جو وہ میری بات کی مخالفت نہ کر سکے اور میں یکا تنہا تنظیم کو چلا سکوں۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ نے تو پورے بھارت میں دیکھا ہے سب تنظیموں، تو کیا ساؤتھ میں بھی اسی طریقے جو ساؤتھ کی تنظیمیں ہیں اسلامک مسلمانی، ان میں بھی کیا یہ چیز ہے؟ ایک میں تو لگتا ہے کہ جیسے اویسی ان کی خاندانی ہے، اویسی صاحب کا بھی معاملہ یہی ہے، ان کی جو تنظیم ہے وہ باپ سے بیٹے کو منتقل ہوئی ہے، اور ہمارے خیال میں دادا سے ان کے دادا جو تھے وہ تھے اصل میں اس کے فاؤنڈر، اتحاد المسلمین کے فاؤنڈر۔ اس کے بعد پھر صلاح الدین، ان کے انتقال کے بعد صلاح الدین اویسی بنے صاحب ہوئے، پھر اس کے بعد اب یہ ان کے صاحبزاد کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو رخ ہے کہ چیزوں کا کہ میں سنبھالوں یا میرے مدرسے کے میرے طالب ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے لوگ سنبھالیں، تاکہ کسی بھی طرح سینئر اور جونیئر کی وجہ سے میرا قبضہ اس پر رہے۔ اب سوال اہم یہ اٹھتا ہے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں؟ چاہتے اس لیے ہیں کہ جو سارا مال و اسباب ہے وہ ایک چند ہاتھوں میں مخصوص ہو کر رہ گیا، بجائے یہ کہ وہ مسلمانوں کی فلاح بہبود میں خرچ ہو۔ مثلا زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے، مثلاً اور بہت سارے، زکوٰۃ کا کتنا پیسہ آتا ہوگا؟ میں اس بارے میں غلط بیانی میں کرنا نہیں چاہتا، میرے علم میں نہیں، لیکن پورے گلف سے، سعودی عرب سے زکوٰۃ کا پیسہ آتا ہے مسجدوں کی تعمیر کے لیے، مدرسوں کو چلانے کے لیے۔ تو ابھی کیا آتا ہے میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اس رقم کو اپنے پاس اپنے قبضہ اختیار میں رکھنے کے لیے یہ تنظیمیں باپ بیٹے کو، بیٹے سے پوتے کو منتقل ہوتے چلے۔ اب یعنی یہاں تک کہ جو ابھی بابری مسجد ایکشن کمیٹی جیسی
तंजीमें बनी हैं, नई, इनमें भी वही चीज़ आ रही है। वही ये बेसिक वजह उसकी पैसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मुसलमानों की बात नहीं है, हिंदुओं का भी यही चल रहा है। बहुत जी जी, हर जगह है। मैं हर जगह है। बात यहाँ पर्टिकुलर मुसलमानों की कर रहा हूँ, क्योंकि आपसे मुस्लिम इश्यूज़ पे बात करता हूँ। वैसे तो है तो सब में, सब जगह है वो इसी तरीके की चीज़ें। तो बहुत बहुत शुक्रिया अनीस दुर्रानी साहब, आपका, सूफी अनीस दुर्रानी साहब, कि आपने इस पर रोशनी डाली। और एक बहुत बड़ी चीज़ है कि नई जनरेशन तो आ ही नहीं पाती है लीड के लिए, वो अपनी अपनी जगह फैल जाती है, क्योंकि यहाँ पे ख़ानदानी इजारेदारी चल रही है, वहाँ जमी हुई है, सब लोग जमे हुए। जो भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उठा के मुसलमान की देखिए, नीचे वही चीज़ दिखाई देगी। जिस तरीके की मस्जिद में कि एक मौलाना अंदर हो जाते हैं, हाफिज़, वो उनका लड़का, उसके बाद उनका लड़का, उनके लड़का। कभी कभी तो हमने सुना दहेज में भी दी जाती हैं कई जगह, कि चलिए ये दे दी, 2 मस्जिदें दे दी, वहाँ के उनके दामाद इमाम हो गए, माफ़ कीजिएगा, ये कुफ्र चल रहा है। इसी के साथ हम आपसे लेके तय बता, बहुत बहुत शुक्रिया अनीस दुर्रानी साहब। अगले में फिर अनीस साहब के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।